الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا بیان جاری ہے۔ اس سلسلے کے کافی سارے دروس بحمدللہ ہمارے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، معاشرے کے اندر ایک بڑی تعداد ہے جنہیں رزق کی تنگی کی شکایات ہیں۔ آج جو واقعہ ہم سماعت کریں گے اس میں ایسے افراد کے لیے بڑی بہتر رہنمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معجزات کے اندر یہ معجزہ بھی انتہائی انفرادیت کا حامل ہے۔ حضرت سمورہ بن جندب صحابی رسول ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ سنن دارمی کی بھی ہے، اور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے بھی اسے معجزات کے باب میں بیان فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، اور وہ پیالہ ایسا تھا کہ آپ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو صبح اس میں سے کھانا تناول کرواتے، اور 10 کی جماعتیں آتی رہتی، حتیٰ کہ شام ہو جاتی اور صحابہ اکرام علیہم رضوان اس پیالے سے مستفیض ہوتے رہتے، کھانا کھاتے رہتے۔ جو راوی ہیں ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس پیالے میں کھانا آتا کہاں سے تھا؟ وجہ یہ کہ ایک پیالہ، اس کے اندر لمیٹڈ کھانا، کھانے والے 10 کر آتے جاتے کھاتے جاتے، اب ظاہر سی بات ہے کوئی اس میں ڈالنے والا بھی نہیں، تو پھر یہ کھانا کہاں سے آتا؟ آپ مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس میں خوب خیر و برکتیں ہو جاتی، اور رب کریم اپنے فضل سے اسے جو ہے وہ پر فرما دیا کرتا۔ ناظرین، علماء نے اسے معجزات میں شمار کیا کہ انسانی عقل تو حیران رہ جاتی ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں باقی بچتا کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ ایک پیالے کے اندر موجود کتنا کھانا ہو کہ ان گنت افراد 10 کی جماعتیں کر صبح سے لے کر شام تک وہ فیضیاب ہوتے رہیں۔ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے اور آپ ہی کا مبارک کا معجزہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ افراد جنہیں برکت کا تصور سمجھ میں نہیں آتا، کہ لوگ برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کے اندر برکت عطا فرمائے، یہ برکت ہے کیا؟ ناظرین، بات دراصل یہ ہے کہ برکت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، جسے عام طور پر ہم فزیکلی معاملات یا اسباب کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے اس کے اندر ایسی خیر کثیر عطا فرما دیتا ہے کہ بس وہ کفایت بھی کر دیتا ہے، اور اس میں جو اصل مقصد ہوتا ہے، کام جو ہوتا ہے، وہ بہت بہتری کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کھانا ہے وہ چند لوگوں کا ہے، مثلا 3 افراد کا یا 4 افراد کا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، وہ 4 آدمی کا کھانا 6-8 جو ہے وہ سیر ہو کر کھا لیتے ہیں، انہیں معلوم نہیں چلتا، بس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ افراد جنہیں رزق کی تنگی کی شکایات ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا سا وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعا کریں کہ رب کریم وہ مبارک پیالہ جس کے اندر اس طرح کی برکتیں جو ہیں وہ عطا کی گئیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان مستفیض ہوتے رہتے، رب کریم ان برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور جو رزق کی تنگیاں ہیں وہ ہم سے ختم فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی کھانا کھائیں بالخصوص، تو کھانے سے پہلے کی دعا ضرور پڑھ لیں، وہ بھی برکت کا ایک بہت بہترین وظیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتے رہیں کہ رب کریم اگر ہمیں میسر ہو تو فقط رزق حلال ہو، لقمہ حرام سے ہمیں ہر لمحہ محفوظ فرما۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان طلب کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر وہ لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ہمیں یہ مضامین ملتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دیں گے، بس ملنا چاہیے، یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ کہاں سے مل رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ رب کریم رزق حلال خیر و برکت والا ہمیں عطا فرما، اور ہر طرح کی تنگی سے اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة